ہوئی انسانیت کو یکجائی دینے کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، وہ لوگوں کو اللہ جل جلالہ کا پیغام عطا فرماتے رہے۔ رب لم یزل نے انبیاء و مرسلین کو صحیفے دیے، آیات نازل فرمائی، جو کچھ نازل ہوا وہ کبھی تورات موسیٰ ہوا، کبھی انجیل عیسیٰ ہوا، نازل ہونے والا حکم کبھی صحیفہ ابراہیم ہوا، کبھی پند و نسائے ایوب ہوا، کبھی نازل ہونے والا صحیفہ سلیمان علیہ السلام کے لیے حرز جان بنا، اور کبھی وہ نازل ہونے والا صحیفہ مقدس اور معمر قرآن بنا۔ یہ وہ قرآن مقدس جب نازل ہوا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے چیلنج فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو یہ کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، خالق کی طرف سے نہیں آیا، تو تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ اس قرآن مقدس کی ایک آیت کے جوڑ کا توڑ پیش کر کے دکھاؤ۔ خود ہی فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تم ساری کائنات کے انسان جمع ہو جاؤ، جن جمع ہو جاؤ، بشر جمع ہو جاؤ، اور سارے کے سارے مل کر کوشش کرو کہ اس قرآن مقدس کی کوئی آیت کا جوڑ کا توڑ پیش کر کے دکھاؤ۔ آسمان کی بلندیوں پر، زمین کی وسعتوں میں، جنگلات میں رہنے والے، پہاڑوں کو کوہساروں میں رہنے والے سارے بھی جمع ہو جاؤ تو قرآن مقدس کے جوڑ کا تم توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہ مقام جب یہ پیغام ہوا تو اس وقت بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآنی آیات کو چسپاں کر دیا۔ یہ گھر میں بیٹھ کر چیلنج نہ کیا گیا، بلکہ اس دور کے اندر یہ تھا کہ جو کسی کا بہترین شعر ہوتا بیت اللہ کے ساتھ اسے لٹکا دیا جاتا۔ یہ چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس جیسا شعر بنا کے دکھائے، کوئی نثر کی صورت ہوتی بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ آویزہ کر دیا جاتا کہ آؤ اس جیسی کوئی نثر بنا کے دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لگا کر دکھایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ قرآن مقدس کا حصہ جب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹایا گیا، چپکایا گیا، اس وقت بڑے بڑے شاعر موجود تھے، لبید ابن ربیہ موجود تھا، انترا جیسی شخصیتیں موجود تھیں، آشا جیسی شخصیتیں موجود تھیں، زہیر ابن ابی سلمہ بھی موجود تھا، پڑھتے ضرور تھے مگر ان کی زبانیں گنگ تھیں، نگاہیں خمیدہ تھیں، جھکے ہوئے تھے اور دل سے کہتے تھے ان قرآن مقدس کی آیات کے جوڑ کا توڑ پیش نہیں کیا جا سکتا۔
اور یہ وہ مقام اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو فرمایا کہ یہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کارخانے قدرت کا وہ پرزہ بن جاتا ہے. جو حفظ کرتا ہے کارخانہ قدرت کا، وہ حفاظت کرنے والا پرزہ بن جاتا ہے. جو تفسیر کرتا ہے وہ کارخانہ قدرت کا وہ ایک بہترین پرزہ بن جایا کرتا ہے. جو تحدیث بیان کرتا ہے وہ کارخانہ قدرت کا بہترین وہ پرزہ بن جایا کرتا ہے. اور اللہ جل جلالہ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے بندو یاد رکھنا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جب قرآن مقدس نازل ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا جلدی کیا کرتے، دہرایا کرتے، کہیں بھول نہ جاؤ. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. محبوب، آپ جو یاد کرنے کی غرض سے زبان کو جلدی جلدی حرکت میں لایا کرتے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تجھے کسی قسم کی تکلیف ہو. ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. اس لیے کہ قرآن مقدس کو محفوظ کرنا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا. اس لیے یہ بیٹا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیٹیاں جہاں پر عزیز بیٹے مولانا احمد رضا صاحب کی والدہ ماجدہ وہ انہیں دوپٹہ پوشی کر رہی ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ لوگ معمولی نہیں ہے. اس لیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم کیسے حفاظت کرنے والے ہیں؟ کبھی حافظوں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی حافظات کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی مفسروں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی محدثوں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی مفتیوں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی اماموں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی خطباء کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی علماء کی صورت میں کرتے ہیں. کہ سارے کے سارے کارخانہ قدرت کے پرزے ہوا کرتے ہیں. یہ قرآن مقدس یہ شخصیت کی تعمیر کیسے کرتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن مقدس شخصیت کی تعمیر کیسے کرتا ہے؟ پہلی بات تو ہے، میں بڑے وضاحت سے کہتا ہوں، ہمارے ہاں سکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پڑھنے پڑھانے کے مراکز بنے ہوئے ہیں. میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کہ جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہ احترام جو اپنے والدین کا کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ذرا اس بات کو لے کر آگے پڑھنا، قرآن مقدس کا احترام کرتے ہیں، حدیث کا احترام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک طرف انہیں رکھو، اور دوسری طرف جو لوگ پڑھتے ضرور ہیں مگر ان کے دل کے اندر وہ احترام نہیں ہوتا، تو یقین کر لینا کہ یہ وہ قرآن مقدس کا دیا ہوا انداز ہے جو حافظ قرآن کے دل میں اتر چکا ہوتا ہے. یہ قرآن مقدس تعمیر شخصیت کیسے کرتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں حافظ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے یاد رکھنا وہ بہترین انسان ہو. ہم سکولوں کے مخالف نہیں، کالجز کے مخالف نہیں، یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں. دعوت فکر دیتا ہوں، ہمارے بچے جامعہ فریدیہ کو لے لیں، وہاں پر عصری علوم بھی ہے، کمپیوٹر سیکشن میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لا کر رہے ہیں. ہم اس کے مخالف نہیں. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کی انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو جج بناؤ، اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہو بناؤ،
مگر یاد رکھنا کہ سب سے پہلے انہیں قرآن کا نوکر بناؤ، قرآن کا نوکر بناؤ، حضور کا دیوانہ بناؤ، حضور کا عاشق بناؤ۔ اور جو شخص قرآن مقدس کا دیوانہ ہوا کرتا ہے، حضور کا عاشق ہوا کرتا ہے، تو پھر وہ نگاہوں کو جھکا کر دیکھتا ہے، اسی دل کے اندر اسے جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مقدس شخصیت کی تعمیر کیسے کرتا ہے، یہ آج کا عنوان۔ نمبر 1، تعمیر شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ احساس ہو کہ میرا تعلق کسی بڑی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ بڑی ذات کوئی شخص ہو، کتاب ہو، حدیث ہو، جب کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات اٹکیلیاں لیتی ہے کہ میری منزل قریب ہے۔ کسی شخص کا تعلق مجسٹریٹ سے ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑا بنوں گا۔ کسی کا تعلق علاقے کے ڈی پی او ڈی سی او سے ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بھی یہی بنوں گا۔ کسی کا تعلق کمشنر سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کمشنر بنوں گا۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے میدان سیاست میں، جس کا تعلق وزیر اعلیٰ سے ہو وہ وہاں تک کی سوچتا ہے، وزیر اعظم سے ہو وہ وہاں تک کی سوچتا ہے۔ اب حافظ قرآن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، ذرا غور کرنا۔ کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلینا، قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ آؤ، مدینے والا فرما رہا ہے، مدینے والا فرما رہا ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں، جن کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے نام پہ ہوا کرتی ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے خاص بندے بھی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وہ نگاہ کو جھکاتے ہیں، اللہ ہی اللہ، نگاہ کو اٹھاتے ہیں، اللہ ہی اللہ۔ وہ دنیا داروں سے محو گفتگو ہو جائے، اللہ ہی اللہ۔ وہ تنہائیوں میں ہوں، جلوتوں میں ہوں، خلوتوں میں ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، حضور وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن۔ حضور اللہ والے کون ہیں؟ ذرا توجہ دینا، توجہ دینا۔ لوگ پوچھتے ہیں ڈپٹی کمشنر والے کون ہیں، ڈی سی او ڈی پی او والے کون ہیں، بتاؤ وہاں پر وہ وزیر اعلیٰ والے کون ہیں، بتاؤ وہاں پر وزیر اعظم والے کون ہیں۔ آؤ، یہاں پر سرکار سے پوچھا گیا حضور اللہ والے کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن۔ جو شخص جتنا بڑا قرآن کا نوکر ہوتا ہے، قرآن کا یاد کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کو چھاپنے والا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ہوتا ہے، جتنا بڑا قرآن کا نوکر ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا چپ ہو جاؤ یا نعرے کا جواب صحیح طریقہ سے دو، جوم کر جوم کر۔ تعمیر شخصیت کا ایک پہلو کہ بندے کا تعلق کسی بڑی ذات سے ہو۔ حافظ قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق رب لم یزل سے ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تعمیر شخصیت کا دوسرا پہلو کہ جس کے ساتھ وہ محو گفتگو ہو، وہ کوئی بڑی ذات ہو،
یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے، جب کسی سے بات کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت سے بات کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک حیثیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ویژن بڑھ جایا کرتا ہے، وہ باتیں اسی طرح کے بیان کیا کرتا ہے۔ کہ میں اکٹھے پڑھتے تھے ملتان میں، تو میری اچانک ملاقات ہوگی صدر زیاد ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی، تو میں ویسے جیسے دوستانہ ماحول ہوتا ہے میں ان سے یوں باتیں کرنے لگا۔ خیر وہ تو چلے گئے، تو پھر میرے پاس آ گئے اخباری نمائندے، رپورٹر آ گئے، علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کیا کہا، تو نے کیا کہا، یہ مجھے آج تک بات یاد، مگر یاد رکھنا آؤ حافظ قرآن وہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ قرآن کا حافظ کس سے باتیں کرتا ہے؟ قرآن کا نوکر رابطہ کس سے کرتا ہے؟ آؤ سرکار دو سرا فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب سے باتیں کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ سے گفتگو کرے، وہ قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ جب تک قرآن مقدس کو پڑھتا رہے گا، یاد رکھنا کہ تب تک وہ رب ذوالجلال سے محو گفتگو رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس عزیز بیٹے نے قرآن مقدس کو یاد کیا، یہ جس گھر کا کوئی بچہ حافظ بنتا ہے پھر وہ اکیلا نہیں بن رہا ہوتا، گھر کا ایک ماحول بھی حافظوں جیسا ہو جاتا ہے۔ بچیاں جو حفظ کر رہی ہوتی ہیں جب اپنے ماں باپ کے سامنے پڑھتے ہیں تو وہاں پر والدین کو بھی تحریک اور تحریص پیدا ہوتی ہے۔ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، تعمیر شخصیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی بلند مرتبہ ذات کے ساتھ بندہ محو گفتگو ہو، اور حافظ قرآن وہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ سے باتیں کیا کرتا ہے، سارے خاموشی کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں مگر حافظ قرآن اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ خوش نصیب لوگ۔ اور تیسری بات تعمیر شخصیت کے حوالہ سے کہ کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے، کوئی شخص اگر بڑا بننا چاہتا ہے اس بندے کے اندر اس احساس کا ہونا ضروری ہے کہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہے، اور اگر وہ کام دن رات ایک کر کے کام کرے، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میرا آفیسر مجھ سے ناراض ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ جس بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کام جو بھی کروں میرے ابا جی میرے ساتھ، میری اماں ناراض ہے، وہ دل جمی سے کام نہیں کر سکتا۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس کا آفیسر مجھ سے راضی ہے، جب اسے یہ پتہ چلتا ہے میں جس دکان پہ کام کرتا ہوں اس کا مالک مجھ سے راضی ہے، تو اس کے اندر ایک شخصیت کا نکھار پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ذرا دیکھیں کہ اس کا کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا یغضب، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ جل جلالہ اپنا عذاب نازل کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، اللہ جل جلالہ جب ایسی شخصیت کو دیکھتا ہے جو قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو قرآن کو سننے والا ہوتا ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، یملأ الردن، رب ذوالجلال کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور رحمتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نعرے کا ردم کیا ہے. نعرے کا ردم یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 5 مرتبہ کہنا ہے حق فرید یا فرید. نعرہ میں لگاتا ہوں چونکہ یہ نعرہ لگانے کا مجھے بھی ذوق ہے. چونکہ جس وقت ایک نعرہ لگاتے ہیں تو ایک ذات کے سامنے حاضری ہوتی ہے، اور جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں. چاروں یار جو ہیں سرکار دو سرا کے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جاتی ہے. وہاں پر شیخ شریف زندنی، ان کی بھی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور پھر آخر میں پاک پٹن والی سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. اور میں بڑے پیار سے کہا کرتا ہوں، درمیان میں ایک بات ذرا کر کے چلوں. حضور فرماتے ہیں المرء مع من احب الیہ. جب قیامت کا دن آئے گا تو بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ پیار اور محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم کہتے کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، ہم یہی کہتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے. ہمارا ذوق یہ کہتا ہے، میں تو اس ذوق سے کہتا ہوں کہ جہاں پر کائنات کے آقا ہوں گے وہاں ہم، جہاں پر یہ چاروں یار ہوں گے وہاں پر ہم بھی ہوں گے، جہاں پر حاجی شریف زندنی ہوں گے وہاں پر ہم بھی ہوں گے، جہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے. اور جہاں پر ہماری محبت، ہم نے داتا صاحب کو دیکھا نہیں ہے مگر دل کا سودا کر چکے ہیں. ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا نہیں ہے، سودا دل کا کر چکے ہیں. عبد القادر جیلانی کو دیکھا نہیں ہے، سودا دل کا کر چکے ہیں. اور یہاں پر شاہ رکن عالم کو دیکھا نہیں ہے، دل کا سودا کر چکے ہیں. شاہ صدر الدین کو دیکھا نہیں ہے، دل کا سودا کر چکے ہیں. شاہ نقشبند کو دیکھا نہیں ہے، دل کا سودا کر چکے ہیں. شیخ سہروردی کو دیکھا نہیں ہے، دل کا سودا کر چکے ہیں. اور ہمارا یقین ہے جہاں کہیں قیامت کے دن وہاں پر وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں گے، جہاں پر غوث اعظم ہوں گے، جہاں پر معین الدین ہوں گے، جہاں پر شیخ سجری ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر یہ غلامان مصطفیٰ بھی ہوں گے. کیا بات ہے بادشاہ. رو یہ ہمارا ذوق ہے نا، اس لیے کہ جو کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھو کہ ہمارا آج یہاں پر بیٹھنا وہ قرآن مقدس سے پیار کی وجہ سے، قرآن مقدس کے ساتھ پیار کی وجہ سے ہے. اور یہ قرآن مقدس قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ غور کرنا قرآن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی کچھ کہیں نازل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہیں پر نازل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پر نازل کر دیا ہے. قیامت کے ہمیں قرآن سے پیار ہے. یہ کاش صاحب ہیں، میں نے پوری زندگی نے دیکھ لیا ہے کہ یہ مسلسل قرآن مقدس سے پیار کر رہے ہیں. یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں قرآن مقدس سے پیار کرنے والوں کو. اب دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، یہ پیار کرنے والے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کرنے والے کو یارو غور کرو، یہ پیار کرنے والے بیٹھے ہیں. قرآن میں مقدس جو ہے یہ تو ختم نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل کیا. ہمیں قرآن سے پیار ہے، آمینہ کے لال سے پیار ہے. اور جنت الفردوس میں جہاں آمینہ کے لال صاحب قرآن ہوں گے وہاں پر یہ سارے غلامان مصطفیٰ. یارو تعمیر شخصیت کیسے ہوتی ہے؟ جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا تعلق، میرا رابطہ علاقے کے چودھری صاحب سے ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا جس کا تھانے دار سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر کہتا ہے خیال کرنا، وہ بھی تھانے دار ہی ہو جاتا ہے. وہ بھی تھانے دار کا صاحب ٹھیک فرماؤ، وہ بھی تھانے دار ہی ہو جاتا ہے.
مگر تھانے داروں کو بھی چاہیے کہ ذرا خیال کیا کریں، وہ نہا کے پرچے نہ لیا کریں۔ کسی کا تعلق تھانے دار سے ہوا، وہ کہتا ہے جناب میرے جیسا کوئی نہیں، ڈی سی سے ہو گیا، ڈی پی او سے ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں۔ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، کہتا ہے جناب مجھ جیسا کوئی نہیں۔ آؤ ذرا دروازہ مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ حضور یہ حافظ ہو گیا ہے، یہ قاری ہو گیا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ صبح سے اٹھا، قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کسی شخصیت کو دیکھا نہیں ہے، اس نے کسی سے رابطہ کیا نہیں ہے، پوری زندگی یہ قرآن مقدس کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا۔ حضور یہ فرمائے کہ اس کا تو تعلق رکھنے والا علاقے کا چودھری نہیں ہے، کوئی یہاں پر علاقے کے وڈیرا نہیں ہے، علاقے کے اندر وہ پورے کے پورے براجمان ہونے والا، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حضور آپ فرمائے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آؤ پیغام مدینے سے آ رہا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، سننا ذرا جملہ، حملۃ القرآن، جو شخص قرآن مقدس کا حامل ہوتا ہے، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن کا حامل اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا پاسبان ہوا کرتا ہے۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو قرآن کا حامل ہوتا ہے، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ من بالاہم فقد وعد اللہ، جو حافظ قرآن سے پیار کرتا ہے، قاری قرآن سے پیار کرتا ہے، مفسر قرآن سے پیار کرتا ہے، وہ معمولی بندے سے پیار نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ بظاہر حافظ قرآن سے پیار کر رہا ہے۔ من بالاہم فقد وعد اللہ، وہ اصل میں حافظ سے پیار نہیں کر رہا، وہ خود خدا سے پیار کر رہا۔ روز ذرا غور کرو، لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بن کر ہوتا کیا ہے؟ بھئی دنیاوی طور پر تو اپنے مقامات ہیں، آج کل تو 20 نمبر بھی مل جاتے ہیں، یہ دنیاوی مقامات ہیں، مگر حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو قرآن کا حامل ہوتا ہے اس کا مقام یہ ہے، اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ میں ایک پیار کی بات سنا کر پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جامعہ افریدیہ میں جہاں الحمدللہ 32 سال سے اللہ کی ذات کا کرم ہے، اللہ قبول فرمائے، مسلسل تدریس میں مصروف، وہاں ایک میرے جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، میرے پاس ایک پیر صاحب آ گئے، مجھے آ کر کہنے لگے، میں نے کہا جی بڑے دن ہو گئے، بڑے دنوں کے بعد ملے پیر صاحب۔ انہیں بڑا گہرائی سے کہا کہ میں چلا کاٹتا رہا ہوں، دریائے راوی پر چلا کاٹ کر آیا ہوں۔ خیر میں نے جان بوجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ انہیں پھر کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں چلا کاٹ کے آیا ہوں، میں نے جان بوجھ کر پھر نظر انداز کر دیا۔ جب انہوں نے خوب مجھے جھنجھوڑ کر کہا میں چلا کاٹ کر آیا ہوں، میں نے کہا کتنی دیر؟ کہتے 1.25 مہینہ۔ میں نے باہر سے ایک طالب علم کو بلایا، اتنا سا ہوگا میرا خیال، چھوٹا سا تھا، میں نے کہا یہ بیٹا بیٹھو، مجھے یہ بتاؤ کہ جامعہ افریدیہ میں آپ کو پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ میں نے کہا جی مجھے 2 سال ہو گئے۔ اب میں پیر صاحب کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا پیر صاحب آپ اپنی عمر کو دیکھیں اور صرف 1.25 مہینے کا چلا کاٹ کر آئے، اور اس بچے کو دیکھیں یہ ابھی سے بچپن میں ہی 2 سال کا چلا کاٹ چکا ہے، یہ 2 سال کا چلا کاٹ چکا ہے۔ اس لیے حملۃ القرآن اولیاء اللہ، یاد رکھنا، یہ جبہ کبہ دستار کے ساتھ کوئی ولی نہیں بنتا، ظاہری حیات کے ساتھ کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ ظاہری حیات کے ساتھ اگر کوئی ولی بنتا ہوتا، نہانے دھونے سے بس وہاں پر بنا کرتا، تو کتنے آبی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی نہ ہوتے۔ ہواؤں میں اڑنے کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا
تو یہاں پر فضاؤں ہواؤں کے اندر کتنے جانور کتنے پرندے اڑ رہے ہیں، وہ سارے اللہ کے ولی نہ ہوتے؟ اور یارو ان چیزوں سے بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ کیسے بنتا ہے؟ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھانے سے ولی بنتا ہے، قرآن سننے سے ولی بنتا ہے، قرآن سنانے سے ولی بنتا ہے، قرآن کی نوکری سے ولی بنا کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مقدس کی نوکری کرتے ہیں، جتنی نوکری کرتے ہیں اتنے ہی بڑے اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ چلا ہے چلا، اس بچے کتنی دیر چلا کاٹا؟ اس نے 3.5 سال۔ میں کہتا ہوں آؤ پیرو فقیرو، اور یہ نہ سمجھنا میں نے جو جنم لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آنکھ کھول لی ہے تو پیروں فقیروں کا ماحول دیکھا ہے، اور میں بڑے چیلنج سے کہا کرتا ہوں پیروں کو، فقیروں سے کہا کرتا ہوں یہ نخرے نہ کیا کرو کہ اتنا چلا ہم نے کاٹ لیا۔ چھوٹا سا بچہ 3.5 سال کا چلا کاٹ کر سامنے بیٹھا ہوا۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو شخص قرآن مقدس کا حامل ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے من آدھا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ولی کے لیے فرماتا ہے جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی پیدا کرے گا، میں رب ہو کر اعلان فرماتا ہوں کہ میں خود اس کے مقابلے میں آ جاؤں گا۔ کبھی حافظوں سے پھڈا نہ ڈالنا، کاریوں سے پھڈا نہ ڈالنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ دیکھو دیکھو من آدھا لی ولیا، قرآن کا نوکر میرا ولی، اور جو میرے ولی کے ساتھ لڑائی کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں خود میدان میں اس کے مقابلے میں آ جاؤں گا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے وہ میرے قریب آ جاتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، اور جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے وہ میرے قریب آتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور جب فرضوں کے ساتھ نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا اور قریب آتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ چلا تھا میری محبت کی تلاش میں، یہ قرآن مقدس پڑھنے والا، فرضوں کو ادا کرنے والا، نوافل کو اختیار کرنے والا، یہ میری تلاش میں چلا تھا، میری محبت میں چلا تھا، اور یہ آگے اتنا بڑا رب فرماتا ہے مجھے رب ہو کر اس بندے سے پیار ہو گیا ہے۔ یا اللہ جب تجھے پیار ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھے پیار ہوتا ہے کان بندے تیرے ہوا کرتے ہیں، سننا میرا ہوا کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ تیری ہوا کرتی ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ تیرا ہوا کرتا ہے، ان ہاتھوں سے پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وہ قدم تیرا ہوا کرتا ہے، جلالت کا نور وہ میرا ہوا کرتا ہے۔ اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اب تیرا مقام اتنا بن گیا، تجھے سند وہ مل گئی ہے، اب تو مجھ سے مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا۔ یارو یہ قرآن مقدس کو پڑھنے پڑھانے والے کا مقام، اور یہاں پر کسی بھی شخص کا شخصیت تعمیر کب ہوتی ہے؟ جب اسے یہ پتا ہو، کسی کے ہاتھ میں فائل ہو نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وہ اپنی فائل ان کے پاس ہوتی ہے جس میں انہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ہم بھی کہیں فائل لے کر جاتے ہیں، اگر جتنی اہمیت کی فائل ہوتی ہے
بھائی اس میں فائل میں ہے کیا؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتا، اس میں جو وزیر اعظم نے تقریر کرنی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جو وزیر اعلیٰ کی تقریر وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ذرا قرآن مقدس پڑھنے والے کا مقام دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی گفتگو کرتے ہیں، مگر گفتگو اس وقت کی ہے جب ہم پیدا ہو چکے، جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی گفتگو بعد میں پہلے پیدا ہوئے، عجیب بات ہے، مگر قرآن مقدس وہ کلام ہے، قرآن مقدس وہ کلام ہے کہ ابھی یہ زمین نہ بنی تھی، فلک نہ بنا تھا، اشخاص نہ بنے تھے۔ ان اللہ قرأ طه ویاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، ابھی زمین بننے میں 1000 سال پڑے ہوئے تھے، اس وقت رب ذوالجلال نے سورہ طه سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ طه سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جس کا مطلب ہے قرآن مقدس کو پڑھنا رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ ان اللہ قرأ طه ویاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، زمین و آسمان کے بننے میں ابھی 1000 برس پڑا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ یاسین کو پڑھا، سورہ طه کو پڑھا۔ سورہ یاسین جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے والدین، وہ اپنے والدین کی قبر پر جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ من قرأ یاسین عند قبر والدیہ فی کل یوم الجمعہ، ہر جمعہ کو جو شخص اپنے والدین کی قبر کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، غفر لہ، اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہر جمعے کو اپنی اماں یا اپنے بابا کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو میں اعلان کرتا ہوں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سورہ یاسین کی تلاوت حفظ جاں بناؤ۔ اللہ جل جلالہ سورہ طه سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے۔ فلما سمعت الملائکہ، فرشتے موجود تھے، جب انہوں نے سورہ یاسین سورہ طه کی تلاوت کو سنا، انہیں 3 جملے بولے، 3 جملے بولے، طوبیٰ لأمت ینزل علیہم ھذا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ یا اللہ جن لوگوں کی طرف تیرا یہ قرآن نازل ہوگا۔ طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، یا اللہ سلامت رہیں وہ زبانیں جن زبانوں پر تیرا یہ کلام جاری ہوگا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مولا سلامت رہیں وہ دل جن دلوں کے اندر تیرا یہ قرآن نازل ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اب حافظ قرآن کا مقام کیا ہے کہ نازل ہوا قرآن مقدس امت مسلمہ کی طرف، حافظ قرآن سب میں سے آگے آگے۔ دوسرا فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ جن زبانوں پر یہ قرآن جاری ہو، طوبیٰ لألسنۃ، خوش نصیبی ہے، سادہ سا مطلب ہے سلامتی ہو ان زبانوں کی جن زبانوں پر تیرا کلام جاری ہو۔ اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے جو حافظ قرآن ہیں، غور کریں، ان سب سے زیادہ پڑھنے والے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں حافظ قرآن ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میں ذوق سے کہا کرتا ہوں کہ حافظ پیدا بعد میں ہوا ہے، مگر اس کے لیے عرشوں پر دعائیں پہلے سے جاری تھی۔ پیدا بعد میں ہوا ہے، مگر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی دعائیں اس کے لیے پہلے سے جاری تھی۔ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ ھَذَا، یا اللہ وہ لوگ
جن دلوں کے اندر تیرا قرآن نازل ہوگا جائے گا، ہم ان دلوں پر بھی رحمت کی اپیل کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، یہ صاحب قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، جس کا غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ لا حسد الا علی اثنین، دو بندوں پر رشک کرو، دو بندوں پر رشک کرو۔ ایک وہ بندہ یہ جسے اللہ جل جلالہ نے قرآن عطا فرمایا، وہ صبح و شام، رات مساء لیل میں وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا، اس پر ناز کرو۔ اور دوسرا وہ بندہ من آت اللہ المال، جسے اللہ جل جلالہ نے مال دیا اور وہ صبح و شام اس کے خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے، یہ بندے قابل رشک ہوا کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ جو لوگ قرآن مقدس کو پڑھنے والے، قرآن مقدس کو پڑھانے، سننے، سنانے والے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کے ساتھ یہ محبت کے انداز رکھتا ہے۔ اور یہ محبت کے انداز حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس پڑھا کرو، کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا، یہ قرآن مقدس، القرآن و رمضان یشفعان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان الشمس تدنو یوم القیامہ، سورج قریب آ جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ جو لوگ قرآن مقدس کو پڑھنے والا ہوگا، یہ قرآن مقدس اس کا سفارشی بن کے سامنے آ جائے گا، مولا یہ مجھے پڑھتا رہا، مولا یہ پڑھاتا رہا۔ اللہ جل جلالہ جو خوب اس انداز میں ہوگا کہ غضب کی حالت میں ہوگا، قرآن کہے گا یا اللہ اس بندے نے قرآن پڑھا، اس بندے نے، میں اس کا سفارشی ہوں، یا تو میری سفارش مان یا پھر اپنے کلام سے مجھے نکال، یا میری سفارش مان یا مجھے کلام سے نکال۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ جل جلالہ اپنے کلام سے قرآن کو خارج کرے۔ فرمائے گا میں تجھے تو خارج نہیں کرتا، البتہ تیری سفارش کو میں قبول کر لیتا۔ یہ وہ شخص جو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے والا، سننے سنانے والا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، قرآن مقدس کے لیے جو شخص من قرأ القرآن وحافظہ، جو شخص قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، من قرأ القرآن وحافظہ، اور اس کو یاد کر لیتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ۔ حافظ قرآن تمہیں مبارک ہو، یہ سرٹیفکیٹ تو بنا ہے، یہ کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے گم ہو جائے، ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سرٹیفکیٹ کو دیمک لگ جائے، مگر ایک وہ تمہیں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے جو مدینے والا عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مقدس کا پڑھتا ہے، من قرأ القرآن وحافظہ، اور اسے یاد کر لیتا ہے، مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ادخلہ اللہ الجنہ، تمہیں مبارک ہو کہ رب ذوالجلال اس بندے کو جنت کا مالک بنا دیتا۔ صرف اسے ہی مالک نہیں بناتا، وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، اس کے خاندان کے وہ 10 بندے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ ایک حافظ کی وجہ سے اسے بھی جنت عطا کرتا ہے، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے بندے کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اس ایک حافظ کی وجہ سے رب ذوالجلال ان 10 بندوں کو بھی جنت کا مالک بنا دیا کرتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کوئی شخص قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، من قرأ القرآن وعملہ، صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ من قرأ القرآن وعملہ، اور اس نے عمل بھی کیا، البس والداہ تاجن توج والداہ تاجن، جب قیامت کا دن آئے گا رب ذوالجلال اس کے والدین کے پیشانی پر تاج کو سجائے گا،
لوگ تو سارے ہوں گے، تم بھی جا. والدہ ہو، اس کے قیامت کے دن اس کے والدین کے پیشانی پر وہ تاج کو سجا دیا جائے گا. اب یہ تاج کیسا ہوگا؟ یہ اس کی روشنی، اس کی روشنی. یہ جو سامنے سورج چمکتا ہے، دن بھر چمکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کی روشنی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تاج جو حافظ قرآن کے والدین کو لگایا جائے گا اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن کیا ہے؟ من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بہ، جس نے عمل بھی کیا. عمل بھی کرنا ہوگا. آؤ آج وقت ہے تعمیر شخصیت کے لیے. قرآن مقدس کو اپناؤ، اپنے بچوں کو. دیکھو اگر میں آپ سے کہوں نا کہ اپنے بچوں کو یہ بناؤ، آپ کہیں گے تو کون ہوتا ہے؟ مولانا محبوب کشمیری صاحب کہیں وہ لوگ ہیں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ آؤ ذرا چلو مدینے والے سے پوچھ لیتے ہیں، وہ تو سب کا سانجا ہے نا، سب کا سانجا ہے. ان سے پوچھتا ہوں حضور آپ فرمائیں. حضور فرماتے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. جو بنانا چاہتے ہو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، فلاسفر بناؤ، سیاستدان بناؤ، معیشت دان بناؤ، تم جو بنانا چاہتے ہو بناؤ، مگر یاد رکھیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. عزیز بیٹا جی کہہ رہے تھے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت گولیاں بھی چل رہی ہوں اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں بھی آ رہی ہوں، اور اس وقت حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. وحب اہل بیتہ، اہل بیت اطہار کا پیار سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن مقدس کو پڑھنا پڑھانا سکھاؤ. اب یہ آپ ذرا غور کریں. میں یہ نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کرے، پیار سے کہا کرتا ہوں دل کھڑا کریں. دل کھڑا کریں اور دل کھڑا کر کے سوچیں جو کچھ بھی آپ بچوں کو بنا رہے ہیں کیا قرآن مقدس کی تعلیم بھی دلوا رہے ہیں؟ اگر دلوا رہے ہیں تو 100 سلام. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو تہیہ کر لو بیٹھے بیٹھے. اپنے بچوں کو ایسا لٹریچر فراہم کرو گے کہ جس کے اندر قرآن و سنت کے مطابق چیزیں موجود ہوں. ایسی ویب سائٹس دو گے کہ جس کے اندر غیر محسوس انداز میں آپ کا میرا بچہ وہ قرآن و سنت کی طرف قائل اور مائل ہو سکے. اللہ جل جلالہ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حسب یہ آپ کا، یہ گاؤں کا، میں تو کہتا ہوں کہ عجیب دستور ہے. اور یہ بڑے پیار کے ساتھ میں عرصے سے آ رہا ہوں اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے باتوں کو آپ بڑے پیار کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنا کرتے ہیں، اور ہر جگہ کا یہ ماحول نہیں ہوا کرتا. اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. حفاظ کو، حافظین کو، حافظات کو، معلمین کو، معلمات کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں